اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک سائل نے سوال پوچھا ہے کہ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا تصور کیسے کیا جائے۔ دیکھیں، جب تک ہم اپنے ذات کی نفی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کوئی سوچ بھی نہیں سکتے۔ نماز کی بات کو چھوڑ دیں، جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہیں کریں گے، جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نہیں کہیں گے اپنے قول اور عمل سے، تو اس وقت تک کسی بھی بات کا تصور کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نیست اگر یہ ہو تو پھر تو ہی تو ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اپنی ذات، اصل میں ہم اپنی خواہش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ذات کی نفی کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اپنی خواہشات کو ٹوٹلی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو جب آپ تحفظات رکھتے ہیں اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرنے میں، آپ کے اگر تحفظات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کی نفی نہیں چاہتے۔ تو اس وقت تک یہ مقام احسان جو ہے، اس کا تصور کرنا آپ چھوڑ دیں۔ دیکھیں، نماز کو محدود کر لینا یا مقام احسان کو نماز تک محدود کر لینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت 24 گھنٹوں پر محیط ہوتی ہے، یعنی آپ کی منزل اگر اللہ ہو، آپ کا مقصود اللہ ہو، محبوب اللہ ہو، اور قرآن کے احکامات اور رسول کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہوں، آپ کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے، آپ ہمہ وقت نماز میں مصروف ہوتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے باتیں۔ نماز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ہاتھ جب آپ نیت باندھتے ہیں تو پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک، یہ ظاہر یعنی تخاطب کی صیغے ہیں سارے۔ اے اللہ تو پاک ہے اور ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور تیرا نام بڑا عظیم الشان ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ یعنی ہمہ وقت پھر آپ نماز میں ہو جاتے ہیں۔ جب آپ مقام احسان حاصل کر لیتے ہیں، یعنی اپنی نفی کر لیتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات نفس کو اللہ کی خواہش میں ضم کر دیتے ہیں، تو آپ اب ہمہ وقت وصال کی کیفیت میں ہوں گے۔ وصال ہو جائے گا آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ، یہ تو دل ہے، آئینہ قلب ہے، اس کو آپ نے صاف کر لیا، تو پھر یہاں پہ اللہ آ گیا، اللہ کا نور آ گیا۔ یہ قرآن سے ہے، میں کہہ رہا ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ، آپ کا دل نورانی ہو گیا۔ تو جب دل نورانی ہو گیا، وہ کہتے ہیں نا کہ سامنے روئے یار ہو، پھر سجدے ہوں نیاز کے، یوں ہی حریم ناز میں 8 پہر نماز ہو۔ سامنے روئے یار ہو، سجدے ہوں نیاز کے۔ نیاز کیا؟ بس اللہ تعالیٰ، بس ٹھیک ہے، تو جس طرح چاہ رہا ہے، تو نے مجھے جس حالت میں پیدا کیا ہے ٹھیک ہے، جو تم نے مجھے دیا ہے، جو آپ نے مجھے دیا ہے، میں اس پہ راضی ہوں، تیرے حکم کا میں تابع ہوں، حکم فرمائیے حضور میں کیا کروں، کیا بن جاؤں، جلد فرمائیے حضور میں کیا بن جاؤں۔ تو جب یہ کیفیت آ جاتی ہے نا، آپ کی مقام احسان آپ حاصل کر لیتے ہیں، تو آپ کی تمام زندگی جو ہے وہ نماز بن جاتی۔ 8 پہر نماز ہو، 4 پہر دن کے ہوتے ہیں، 4 پہر رات کے ہوتے ہیں، تو 8 پہر نماز ہو۔ تو بہرحال یہ مطلب یہ ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا، نماز تک بندگی کو محدود کر دینا انتہائی بڑی غلطی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم